السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، عورت کے پچھلے مقام میں ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ یعنی اس جگہ سے فائدہ حاصل کرنا جس جگہ سے پخانہ کیا جاتا ہے، کیا اس سے ہم بستری کرنا اس جگہ پہ حرام ہے، ناجائز ہے؟ کیا اس جگہ پر اگر کوئی ہم بستری کر لیتا ہے تو کیا اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا وہ بہت حرام کام ہے؟ کیا پھر سے نکاح کرنا پڑے گا؟ آج میں آپ کے سامنے ان باتوں کو ذکر کرنے والا ہوں اور قرآن مقدس اور احادیث مبارکہ کے ذریعے سے آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھیے گا۔ دوستوں دیکھیں، آج سوشل میڈیا کی گندگی اور فحش فلموں کی وجہ سے آج ہمارے مسلم نوجوان زیادہ تر ان غلط کاموں میں گرفتار ہیں۔ جو موبائل کی اسکرین پہ دیکھتے ہیں اسے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی طرح سے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے اور ہماری قوم کے لیے ایک بہت برا انجام ہے، بہت بھیانک انجام ہے۔ آج ہم نے مغربی تہذیب کو اپنا لیا ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال کو، کردار کو ہم نے چھوڑ بیٹھا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ عورت کے پیچھے کے مقام میں ہم بستری کرنا کیسا ہے، کیا اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے اور کیا اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اس بات کی حقیقت آپ جان لیجئے۔ دیکھیں دوستوں، اس کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے جو قوم لوط کے کام کو انجام دیتا ہے۔ قوم لوط آپ کو پتہ ہے یہ برے کام کرتا تھا، کسی بھی شخص کے پیچھے کے مقام میں ہم بستری کرتا تھا، اس سے فائدہ حاصل کرتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کا بڑا عذاب آیا اور قوم لوط کا آج کچھ بھی پتہ نہیں ہے، سب کے سب ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ وہ اسی بدفعلی کو کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو نیست و نابود کر دیا، ختم کر دیا۔ اس وجہ سے یہ کام کتنا بھیانک کام ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور دوسری حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس شخص کی طرف نظر کرم نہیں فرماتا جو کسی شخص کے پیچھے کے مقام میں ہم بستری کرے۔ جس شخص پر اللہ رب العزت نظر کرم نہیں فرمائے گا تو پھر ایسی کیفیت میں اس کا حال کیا ہوگا وہ آپ جان سکتے ہیں۔ اور دوسری حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی عورت کی مقعد یعنی پخانہ کا مقام میں بدفعلی کرے وہ ملعون ہے، لعنتی ہے۔ اور جس شخص پر اللہ کے رسول لعنت بھیجیں اور ملعون کہے تو اس کا دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہلاکت کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی بیوی سے نکاح تو کر لیے ہو تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اس بیوی سے تم گناہ انجام دو، تم غلط کام کو انجام دو، نہیں، بلکہ تم نیک کام کو، نیک اعمال کو آگے بھیجو، ہے نا۔ نکاح نوجوان کر لیتا ہے، اس کے بعد سوچتا ہے کہ ہمارے لیے سب کچھ جائز ہے، چاہے ہم عورت کے ساتھ یہ کریں چاہے عورت کے ساتھ وہ کریں، سب جائز ہے۔ ایسا نہیں ہے، عورت کے پچھلے مقام میں ہم بستری کرنا یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، حرام نہیں کر سکتے، ہے نا۔ اس پر اللہ کی لعنتیں برستی ہے، اس کے حوالے سے قرآن مقدس میں اور کثیر اس کے حوالے سے احادیث مبارکہ ہے جس کے ذریعے سے اس کی حرمت اور اس کی وعیدوں کا پتہ چلتا ہے۔ جس ادارے سے میں تعلیم حاصل کیا ہوں اس ادارے کے ہمارے بہت مشفق استاذ گرامی کہتے تھے کہ اس کا حال اسی طرح سے ہے کہ اس کے سامنے ایک تازہ گوشت، ایک حلال گوشت کو رکھا جائے اور دوسری طرف پاخانہ کھایا ہوا سور کا گوشت رکھا جائے اور وہ شخص لذیذ اور حلال گوشت کو چھوڑ کر کے پاخانہ کھانے والے سور کا گوشت جو کہ حرام ہے وہ اپنے لیے پسند کرے، اس کا حال اسی طرح سے ہے۔
جب اللہ رب العزت نے آگے کا مقام ہم بستری کے لیے منتخب کر دیا ہے اور وہ سب سے اچھا راستہ ہے ہم بستری کرنے کا، تو ہم پاک جگہ کو چھوڑ کر کے غلط راستے کو ہم لوگ کیوں اختیار کریں، پخانہ کی جگہ کو ہم لوگ کیوں ہم بستری کے لیے اپنائیں؟ یہ اسی طرح سے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ حضرت اگر بیوی کے پیچھے کے مقام میں ہم بستری کر لیں تو کیا نکاح ختم ہو جاتا ہے؟ کیا پھر سے نکاح کرنے کی ضرورت پڑے گی؟ تو اس حوالے سے بھی آپ جان لیں۔ دیکھیں دوستوں، اگر کسی شخص نے پیچھے کے مقام میں ہم بستری کر لیا ہے تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، سمجھ رہے؟ نکاح بالکل اصل حالت میں برقرار رہتا ہے، اس کی وجہ سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بیوی کے پچھلے مقام میں ہم بستری کر لیا ہے، تو پھر ایسی کیفیت میں آپ سچے دل سے، صدق دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کر لیں، پختہ دل میں ارادہ کر لیں۔ اس سے اللہ رب العزت آپ کی خطاؤں کو معاف ضرور کر دے گا اور آپ پر اللہ کی لعنتیں نہیں برسیں گی۔ بہت سارے لوگ ایسے مسائل کو پوچھنے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں، تو بالکل بھی آپ شرمندگی محسوس نہ کریں، آپ کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس لیے آپ پوچھیں۔ اور آپ سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ اس کلپ کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں، تاکہ جو لوگ شرمندگی محسوس کرتے ہیں پوچھنے میں، انہیں بھی ان باتوں کا علم ہو جائے۔ اس کلپ کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔